اگر مسجد میں جماعت سے نماز ہو چکی ہو اور وہ نماز قضا نہ ہوئی تو اس نماز کو گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ اسلاف سے یہ بات ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں کہ روایت ہے کہ جب صحابہ تابعین میں یہ معمول تھا کہ جب مسجد میں آتے دیکھتے کہ جماعت ہو چکی ہے تو یا تو وہیں انفرادی نماز پڑھتے یا گھر جا کے اپنے گھر والوں کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے۔ تو آپ کے پاس اب دونوں آپشن ہیں، اگر مسجد میں آئے اور دیکھا جماعت نکل چکی ہے، پہلی بات تو یہ غلط ہے، ٹائم پہ آنا چاہیے، مسجد کی جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ لیکن بہرحال ہو جاتا ہے کبھی آئے جماعت نکل گئی ہے تو پھر یا تو وہیں انفرادی فرض پڑھ لیں یا گھر جا کے، بہتر یہی ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں۔ آپ نے بتایا ہے کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، تو جو لوگ تبلیغی جماعت میں اس نیت سے جاتے ہیں کہ دعا میں شریک ہوں گے، اس کے بارے میں بتائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اجتماعی دعا ٹھیک نہیں ہے، میری باتوں کو لوگ غلط رخ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے ثابت نہیں ہے، اتنی بات کہی ہے۔ ٹھیک نہیں ہے یہ بھی نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کو ضروری نہ سمجھا جائے۔ بعض مسجدوں میں امام نہیں مانگتا، اس کو امامت سے ہی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی شدت نہ کی جائے۔ تو اس پہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا احسن الفتاویٰ میں غالباً دوسری یا تیسری جلد میں بہت شاندار رسالہ ہے، وہ بھی پڑھ لیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ جو مفتی اعظم پاکستان تھے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد تھے، ان کا بھی اس بارے میں بہت شاندار رسالہ ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ نہ ہی کہ حدیث میں اس اجتماعی دعا کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں۔ فقہ کی کتابوں میں بھی اس لیے نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں ہے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ہمیں نہیں ملتا۔ باقی یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مسجدوں میں پھڈے پیدا کریں۔ اگر کوئی امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مانگنے دیں، انہیں کچھ نہ کہیں، منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ پہلے ہی بڑے بڑے مسائل ہیں دنیا میں، ایسا نہ ہو کہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے۔ تو جس کی تحقیق ہے کہ ثابت ہے تو اس کو مانگنے دیں، جس کی تحقیق ہے ثابت نہیں ہے وہ نہ مانگے۔ اور اتنے سارے اختلافی مسائل ہیں چل ہی رہے ہیں نا، تو یہ بھی ایک چل جائے گا، اس میں پھڈے بازی نہ کریں۔ تو باقی تبلیغ میں جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے، وہ اس کا فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جماعتوں کو رخصت کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے دعا مانگی جاتی ہے برکت کے لیے، تو اس کو بھی سنت نہیں سمجھا جاتا، بلکہ وہ ویسی برکت کے لیے ایک دعا مانگی جاتی ہے۔ تو لیکن نمازوں کے بعد تو ایک عمل ہے نا باقاعدہ، کہ نماز کے بعد تو نبی سے جو وظائف ثابت ہیں وہ وظائف پڑھنے چاہیے۔ فہیم النساء انڈیا سے، کیا عورتیں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر لپسٹک میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ نہیں، پھر نہیں لگا سکتی اگر حرام اجزاء شامل ہے، کیونکہ ہونٹ منہ کے قریب ترین حصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت دفعہ لعاب اس سے لگ کے منہ کے اندر جاتا ہے۔ تو اگر حرام اجزاء شامل ہیں، اور خواتین کو دیکھنی چاہیے، آج کل لپسٹک میں حرام اجزاء بھی شامل کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تحقیق کر لینی چاہیے کہ کون سی لپسٹک حلال ہے کون سی حرام ہے۔ کیا کھانے کی پلیٹ میں ہاتھ دھو سکتے ہیں جی، اگر کسی کو اعتراض نہ ہو، گھن آ رہی ہو، سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے بعض دفعہ تو پھر اس کو برا لگتا ہے۔ گجرات سے کسی نے پوچھا، کیا کسی سے بیعت ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے لیکن مفید بہت ہے، لیکن اس کا تعلق اس سے بیعت ہو کس سے رہے ہیں۔ آج کل جعلی پیر مارکیٹ میں بہت زیادہ ہیں، زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہیں۔ بہشتی زیور میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کسی سے بیعت ہوا جائے تو کوئی پیر جو ہے اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، پیر و مرشد کون ہو جس سے آپ بیعت ہو، اس کو اپنا مینٹور بنائیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحیح پیر ہے، بدعتی نہیں ہے، عقیدہ بھی توحید پرست ہے، توحید پرست پیر ہے، بدعتی بھی نہیں ہے، اور شریعت کا علم بھی رکھتا ہے وہ، اور خود بھی نیک ہو، حب جاہ، حب مال، حب باہ، ان تین چیزوں کا مریض نہ ہو۔ حب جاہ کا مطلب بڑائی کا شوق، تواضع نہیں ہے اس میں، بلکہ اپنی دھونس، اور میں میرے مرید، اور میں جو ہے نا، بعض دفعہ جب انسان کو عزت ملتی ہے تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے وہ، یہ سب چیزیں نہ اس کے اندر۔ پھر حب مال نہ ہو، لالچی نہ ہو، مریدوں کی پینٹوں پہ اور جیبوں پہ نظر ہو کہ اس نے ہدیہ کیوں نہیں دیا اس نے، یہ چیز میں نہ ہو۔ تیسرا حب باہ، حب باہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام میں جو ہے نا، جو اس میں انسان میں اللہ نے مرد میں ایک جزائر رکھی ہے عورت کی طرف، پیروں کے پاس جب خواتین آتی ہیں تو یہ ٹھرک بھی، بہت سے پیر ٹھرکی بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے اسکینڈل بن جاتے ہیں، اور جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو واقعی نیک آدمی ہو، کیا شرعی حدود ہیں، بیوی اور غیر محرم میں کیا فرق ہے، وہ جانتا ہو اور عملی طور پر جانتا ہو۔ بعض تو پیر کم وقت ایسے ہیں کہ کسی خاتون نے پیر صاحب سے رابطہ کیا، میں یعنی ان کو جانتا ہوں کہ جی مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، تو پیر صاحب سے بیعت ہونا چاہتی ہوں تاکہ میرا وہ عشق ختم ہو جائے۔ تو پیر صاحب نے اصلاح کرانے کے بجائے اپنے عشق میں ڈالنے کی کوشش شروع کر دی کہ میرے اوپر لٹو ہو جائے تو کسی طریقے سے۔ تو جی دو نمبریاں چل رہی ہیں اس میں، تو اس کو حب باہ کہتے ہیں۔ تو حب جاہ بھی نہ ہو، حب مال بھی نہ ہو، حب باہ بھی نہ ہو، شریف انسان ہو، اور پھر اتنا بھی کافی نہیں ہے، یعنی نیک نہ ہو بلکہ نیک بنانا بھی جانتا ہو، اس کو گھراتے ہو کہ لوگوں کی تربیت کیسے۔ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن پاگل ہوتے ہیں، سوری پاگل کا مطلب یہ کہ تھوڑے بیوقوف ہوتے ہیں، تو وہ نیک بنانا نہیں جانتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا سوسائٹی کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے۔ تو مصلح بھی ہوں، صالح ہونا کافی نہیں ہے، مصلح بھی ہوں۔ اور انتہائی اہم ترین شرط یہ ہے کہ اس بارے میں ان کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا، کسی بڑے بزرگ کی طرف سے ان کو اجازت بیعت بھی ملی ہو۔ انسان اپنے بارے میں نہیں کہے کہ میں چونکہ یہ سب چیزیں میرے اندر آ گئی لہٰذا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں بیعت کر سکتا ہوں اب لوگوں کو، نہ آپ کی اپنی رائے کا اعتبار نہیں ہے، اپنے بارے میں انسان خوش فہمی مبتلا ہوتا ہے۔ ان سے پہلے جو اکابر گزر چکے ہیں، بڑے گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی سے اس کو اجازت بیعت ہو، خلافت ہو، وہ کہیں کہ ہاں جی میں نے ان کو پرکھا ہے، آزمایا ہے، میری رائے کے مطابق یہ بندہ نہ اس میں جاہ کی محبت ہے، نہ مال کی محبت ہے، نہ باہ کی محبت ہے، اور یہ لوگوں کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، تو وہ اجازت بیعت بھی دیں۔ یہ ساری شرطیں جہاں پائی جائیں گی، بعض دفعہ اجازت بیعت ملی ہوتی ہے لیکن جس نے اجازت دی ہوتی ہے وہ اس کے اجازت کا معیار ہی بہت ہلکا ہوتا ہے، ہر ایک کو اجازتیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں دیکھ کے اور پھر اس کی مجلس میں بیٹھ کے بھی اندازہ لگائیں کہ اس سے مجھے فائدہ بھی ہوگا یا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد جا کے کسی سے بیعت اگر ہوا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس امت میں جتنے اکابر بزرگان دین گزرے ہیں، اگر یوں کہا جائے کہ 99.99% وہی ہیں جو باقاعدہ کسی بزرگ سے بیعت تھے، تو یہ دعویٰ شاید غلط نہیں ہوگا۔ تو ایسی شرطوں کے ساتھ بیعت ہونا بہت فائدہ مند ہے۔ اگر کسی لڑکی سے نکاح نہیں ہوا ہے تو کیا اس سے فون پر بات کرنا جائز ہے؟ وہ بہت ہی ضروری بات ہو تو ضرورت کی حد تک
بات کی جا سکتی ہے. بعض دفعہ براہ راست کچھ انسان چاہتا ہے کہ کنفیوژن اپنی دور کرے, چند باتیں پوچھ لیں تاکہ شادی کے بعد مسائل کھڑے نہ ہوں. لیکن گپے مارنا اور گھنٹوں گھنٹوں جو آج کل لونڈے لپاڑے فون سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں اور خوب گپے مار رہے ہوتے ہیں, یہ حرام اور ناجائز ہے.